إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها درع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک پتنا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، دنیا کے اندر آدمی کامیاب ہونے اور دنیا کی زندگی میں آگے رہنے، بہتر رہنے کے الگ الگ پیمانے بنا کر رکھے. بعض لوگ دنیا میں کامیابی بہت سارا دولت کما لینا، اپنی تمام آسائش کی چیزوں کو جمع کر لینا، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. بعض لوگوں نے کامیابی کا معیار یہ بنا کر رکھا ہے کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لینا اور اسی تعلیم کو پکڑ کر کو اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں. بعض لوگوں کے الگ الگ ٹارگیٹ رہتے ہیں کہ کسی عہدے کو حاصل کر لینا، سیاست میں کوئی مقام مجھ کو مل جائے یہاں تک کہ پہنچنا. غرض زندگی میں آدمی الگ الگ مقاصد اور الگ الگ چیزیں طے کرتا ہے اور اس کو کامیابی مانتا ہے اور بہت سارے لوگ اسی کو کامیابی تصور کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کامیاب کون شخص ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ میں بتاؤں تمہیں کون کامیاب ہے. مختلف مواقع پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں بیان فرمایا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو شریعت، جو احکامات ہمیں عطا کی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان احکامات میں اتنی زبردست حکمتیں رکھی ہیں کہ آدمی اگر ان احکامات پر، ان باتوں کے اوپر عمل کرے تو اس کی شخصیت خود کے لیے، اپنے رشتے داروں، اپنے خاندان اور اپنے تمام متعلقین کے لیے بہترین ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشان
نشانی ایمان کی علامت کو آپ نے بیان کی ہے. اومن کان میدان فحینا وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. مومن اور کافر کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے. اومن کان میدان فحینا وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. ایمان والا جو ہے اس کے پاس ایک نور ہے، اس نور کو لے کر کے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے. یمشی بہ فی الناس، اس نور کو، اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اب اگر آدمی غور کرے روشنی پر، نور پر، تو اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک آدمی کے پاس اگر روشنی نہیں ہے، راستہ چل رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں معلوم کہ اگلا قدم اس کا گڑھے میں جائے گا یا بڑے پتھر میں ٹھوکر کھا کر کے وہ گر جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس روشنی ہے تو بالکل صاف اس کو معلوم ہوگا کہ اگلا قدم اس کا صحیح رکھا جا رہا ہے. کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو اس کو 10 کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ اندھیرا ٹامک کوئی نہ مار رہا ہے، پورا کے پورا راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، اس کے پاس روشنی ہے، اس میں وہ دیکھ رہا ہے. روشنی کی وجہ سے وہ راستے میں معلوم کرتا ہے دائیں مڑنا ہے یا بائیں، صحیح سے تو مڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان کے بارے میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر کے، ظلمت سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آتا ہے. مومن اگر نہیں آدمی کافر ہے تو اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی رہبری نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر راستہ طے کرے، زندگی کے راستے کو گزارے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن کی مثال اس طرح ہے کہ وہ روشنی لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اب روشنی پر اگر ہمارا غور کریں تو روشنی صرف آدمی کے لیے مفید نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ایک آدمی کوئی چیز روشن کرتا ہے تو صرف اس سے وہی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے اطراف میں جو بھی ہوتا ہے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روشنی قرار دیا ہے. اگر آدمی کے پاس ایمان ہوتا ہے، اگر وہ بیٹا ہوتا ہے تو باپ کا خدمت گار ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے خاتون بنایا ہے تو وہ شوہر کی خدمت گار، بچوں کی تربیت کرنے والی باوفا اور نیک خاتون ہوتی ہے. اگر اسے مرد بنایا ہے تو بیوی اور بچوں کو حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے تاجر بنایا ہے تو ڈنڈے بھی مارتا ہے، مال غائب نہیں چھپاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، گاہک کے لیے مفید ہو گیا وہ. اگر وہ راستہ چل رہا ہے تو راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرتا بلکہ رکاوٹ کی چیزوں کو ہٹا دیتا ہے. اگر وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو قیمت نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برے لقب سے پکارتا نہیں ہے، اس کی عزت کو مجروح نہیں کرتا ہے. ہر شخص کے لیے وہ مفید ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اپنے رشتے داروں کو جوڑتا ہے، وہ خطا رحمی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ حاکم ہوتا ہے تو انصاف کرنے والا ہوتا ہے. اگر اللہ رب العالمین اسے کسی ادارے میں کسی جگہ پر ذمہ دار بنائے تو وہ لوگوں کو لے کر چلنے والا اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کی روشنی ہر جگہ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، فائدہ پہنچانے والی. اللہ رب العالمین نے یہ جو روشنی ہمیں عطا کی ہے، جو ہدایت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون کامیاب ہے. ہمارے اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ بہت بڑے بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی آدمی کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے شہروں میں اس کے پروگرام ہوتے ہیں اور بڑی زبردست فیس رہتی ہے کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی، وہ بیٹھے اٹھے کیسے، وہ اٹھے کیسے، وہ بات چیت کیسے کرے، وہ لوگوں کے درمیان کیسے رہے، وہ بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، وہ چھوٹوں کی وہ چیزوں کو اہمیت کتنے، تمام چیزیں اس میں بتائی جاتی ہے. یہ بھائی برکت رب سے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شریعت نے جیسے احکامات دے کر پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا ہے، جتنا زبردست پلان کیا ہے، جتنا زبردست پروگرامنگ ہے اس میں، جتنی زبردست آدمی پڑھے تو حیرت زدہ رہ جائے. اللہ رب العالمین کے احکامات کو اگر آدمی اپنی زندگی میں نافذ کر لے، ایک نمبر کی اس کی شخصیت ہو جائے. بہت کم جملے میں اگر میں یہ بات کہوں، بہت کم سے کم الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ بیان فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. مسلمانوں کی بات جانے دیجیے، غیر مسلموں نے دنیا کا ایک نمبر آدمی آپ کو تسلیم کی ہے. مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 بڑی شخصیت میں پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور اگر صرف غیر مسلموں کے اقوال سنانا شروع کر دو تو مجھے ایسا کرنا نہیں ہو. کہیں خود میں باقاعدہ لوگوں نے جلدوں میں کتابیں لکھی ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت پر جو لوگوں نے تبصرے کیے کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان زندگی کے جس شعبے میں نظر ڈالے آ جائے بس کامیاب کی نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کامیاب کیا مہینے مکہ سے ہوئے اکیلے تنہا لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اور جب اس دنیا سے رخصت کے 23 سال بعد تو حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد ایسے جانثار چھوڑ کر گئے جو ایک اشارے پر آپ کی جان دینے کے لیے قربان تھے. ایک اشارے پر. اگر آپ نے مال کو طلب کیا تو ڈھیر لگا دیا. اگر آپ نے کہا ہجرت کرنا ہے تو سارا سب کچھ رشتے دار کاروبار مدد سب چھوڑ دیا. اور خود آپ کے اپنے ساتھی اخلاق کیا تھے یہ تو ان کی تربیت تھی. ایسے معلم خود آپ کا اپنا معاملہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے آج تک اپنے نسلوں میں ایسا آدمی نہیں دیکھا. صادق و امین آ گئے. کامیاب ترین انسان. آپ کی شخصیت میں کوئی چھوڑ نہیں ہے. مکمل شخصیت آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی, آپ کے اخلاق کیا تھے, کیسے آپ اس طرح ہو گئے؟ آپ نے ایک جملہ کہا. آپ کہتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا بس وہ قرآن پر عمل کرتے تو ویسے ہو گئے. فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بہترین انسان اگر تمہیں بننا ہے تو کس طرح بننا ہے. کامیابی کس میں؟ میں نے قرآن کی جو سورہ مومنون کی بالکل ابتدائی آیتیں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا. اور قرآن اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا صرف کہ آدمی اس کی تلاوت کرے اور ثواب تلاوت کا. ایک حرف کے بدلے 10 دیکھیے. اور الف لام میم ایک نہیں 3 حرف ہے, بہت ثواب ہے. تلاوت کلام کے بے شمار فضائل بھی ہے. اللہ بسم اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر و قلب کے اطمینان کا باعث ہے. لیکن صرف اس کے لیے اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل. قرآن کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے بارے میں کہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ھذا بیان للناس ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں نے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ شفا اس میں. تو ہمارے ہمارا جو غریب معاملہ ہوا لوگوں نے اس کی تعویذیں بنا کر پہننا شروع کر دی. علماء نے لکھا ہے, غازی حسین صاحب نے تو بڑی مفصل بحث لکھی ہے کہ اگر شفا کا یہ معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو شہد کو بھی شفا قرار دیا قرآن میں, تو آپ کیا بہتر لٹکا لیں گے. جس طرح شہد کی ماتل لٹکانے سے آپ کو شفا نہیں ملے گی, اس کے استعمال کرنے سے ملے گی, ایسے ہی ہمارے اندر کی جو روحانی بیماریاں ہیں, اخلاقی خرابیاں اور کمزوریاں ہیں, قرآن پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم سے دور ہو گیا اور ان بیماریوں سے شفا پائیں گے. یہ معنی ہے اس کا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے قرآن کا معاملہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. ھذا بیان للناس, عام آدمی کے لیے تو یہ بیان ہے, سنتا ہے, سر سنتا ہے, اچھا لگتا ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, اور مومن کے لیے وہدی وموعظۃ للمتقین, اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے یہ کہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے. تو قرآن اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اس میں جو احکامات ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے کامیاب ہوا جائے, کامیاب انسان بنا جائے. ان احکامات پر عمل کیا جائے, اس کے لیے اللہ نے نافذ کیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں تلاوت کی اس میں اللہ نے وہی فارمولہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون. جانتے ہو کون لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیابی پانے والے ہیں؟ قد افلح المؤمنون. پہلی صفت کامیاب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو ایمان لاتے ہیں. قد افلح المؤمنون. دوسری صفت بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون, جو اپنے وقت کو لاکھوں چیزوں میں برباد نہیں کرتے. چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون,
جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اپنے لوڈیوں اور اپنی جائز بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدہ خلافی نہیں کرتے، والذین هم علی صلاتہم حافظون، اور جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اللہ نے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ یہ وہ نہیں، جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اب اس پہ ایک چیز پر غور کیجیے، ایک چیز پر۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ لوگ ہیں، فلاح ان لوگوں نے پائی جو ایمان لائے۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ایک جملہ نہیں ہے، صرف ایک لفظ صرف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں ایمان ایمان ایمان۔ ایمان آدمی کے دل کے اندر جب اترتا ہے اس کی دنیا بدل دیتا ہے آدمی کے اندر۔ اسی لیے ہر نبی نے سب سے زیادہ محنت اگر کسی چیز پر کی ہے تو ایمان پر، عقیدے پر سب سے زیادہ اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث بیان فرمائی آپ دیکھیے، اس میں علم کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز ہے ایمان۔ ایمان کا علم حاصل کر رہا ہے، ایمان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ عربیوں کے بارے میں کہتا ہے قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا به ولكن قولوا اسلمنا، یا عربی ابھی کہتے ہیں ایمان لائے نہ، ابھی تو یہ صرف تابع دار ہوئے ہیں۔ ایمان جب حلق سے اترتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کی زندگی کا مقصود ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین راضی اپنی سمجھ پر اس سمجھ کو آدمی کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے، عام آدمی سے بالکل بدل دیتا ہے۔ اس کے اثرات کہاں پڑتے ہیں؟ اگر واقعات بیان کرو تو وہی لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ ایمان کے اثرات آدمی کے دل میں جب اترتا ہے ایمان، یعنی خالص توحید اس کی ہونا چاہیے، خالص۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ایمان تھا، ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے اور برچھی لے کر کھڑا ہے، کہتا ہے وہ جان دے گی ٹھیک، آپ بڑی چھوٹی چیز مان لی تم نے حقیقے کے ساتھ۔ ایمان کی قربانی نہیں ہے، شرمگاہ پر برچھی مار کے شہید کر دیا۔ آج ہمارے یہاں ایمان پر ذرا سا غور کرنے والی بات ہے، کتنی چیزیں قربان کی جاتی ہیں، غور کرنے کی چیز ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ ہے، شوہر چھوٹا، بیٹا چھوٹا، لیکن عقیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی بدر کے کپڑوں پر لا کر ہمیں ہجرت کا حکم دیا، پہلی بار ہجرت کی حبشہ، دوسری ہجرت کی مدینہ، بدر کے کپڑوں میں نکل گئے۔ یہ بدر احد کے اندر مسکراتے ہوئے جانے کس کے لیے تھی؟ اسی ایمان کے لیے۔ یہ وقت کی انتہائی طاقتور حکومتوں کے ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی ایمان کی بنیاد پر بات کی، اپنوں کے خلاف تلواریں اسی ایمان کے لیے اٹھائے۔ یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح وہ پا گیا جس نے، جو مومن جو ایمان لایا۔ اب ایمان کی بھی تفصیلات ہیں۔ ایمان میں پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، توحید۔ اب توحید یہ مستقل عنوان ہے ہمارے یہاں، معاف کیجیے گا، اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو اسی کے لیے اس دنیا میں موصوف فرمایا، توحید کے لیے، عقیدہ پر محنت کرنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح، جو آدم ثانی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر تمام انبیاء کی تعلیمات دیکھیے۔ ہمارے یہاں بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن ایمان ہے کیا چیز؟ میں یہاں سے کوئی ایک بات بتاؤں ہے توحید کی اہمیت کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والی قوم کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔ ذرا سا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، آپ حضرت آدم کے بالکل قریب کے ہیں، اور آپ کے انکار کرنے والوں کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ انہوں نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔
تمام انبیاء کا انکار اس لیے کہا گیا کہ ہر نبی کی دعوت توحید ہے، ہر نبی کی دعوت ایمان کی دعوت ہے، ہر نبی نے اسی پہ دعوت دی ہے، اس لیے یہ کہا گیا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ہمارے یہاں مختلف جماعتیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، ایمان کو چھوڑ کر ہر چیز پر محنت، عقیدے کو چھوڑ کر کے۔ میں بھی قرآن دیکھ رہا تھا، قرآن سورہ فاتحہ لوگوں نے یہ کیا ہے، معاف کیجیے گا یہ کوئی ترتیبی بات نہیں ہے۔ مولانا محمود اللہ صاحب کا حاشیہ ہے اس پر، معرف القرآن شبیر احمد زبانی، وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین جس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، اس قرآن پچھلی تمام کتابوں اور تمام شریعتوں کا نچوڑ ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا نچوڑ یہ دو جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ اس پر غور کریں، یہ سمندر جمع ہے کوزے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء سراسر جملہ اس پر بڑھا دیتے ہیں۔ الفاظ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آدمی یہ نہیں کہتا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتا ہے آدمی۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اب تیری ہی عبادت، عبادت میں ساری چیزیں آ گئی، روزہ، نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں اکیلے اللہ کے لیے کی جائے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ کے گھر کا آدمی طواف کرتا ہے، لیکن وہ بیت العتیق کسی اور کے گھر کا طواف نہ کرے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کے لیے قربانی کراتا ہے، یوں پورا اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے، کسی اور کے نام پر نہ کرے۔ پکارنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارے۔ قرآن میں بار بار کہا گیا دعا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا ہوا العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دیکھیے بھائی، جس میں کچھ کلام ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا خود عبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے، اس میں کچھ کلام ہے، اس کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقتم قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقتم من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا وأثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجیے کہ کیا اللہ کے ساتھ یہ اور ساتھی اور شریک زمین اور آسمان کے بنانے میں بات سر کہتا ہوں، صرف اس ایک دلیل بات کی سمجھے ہوئے، صرف اس ایک دلیل کو بار بار قرآن نے دی ہے کہ اللہ نے زمین بھی بنایا اور آسمان، سب کا خالق و مالک اللہ ہے، بار بار اللہ نے دی ہے۔ اور اس سمجھنے کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے۔ آدمی غور کرے، ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ زمین کے اندر، ساری چیزیں۔ آپ کوئی ایک چیز اپنی زندگی کی ایسی نہیں بتا سکتے جو زمین کے علاوہ کہیں اور سے۔ صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے سورج جس کی روشنی آسمان سے آتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے بارش۔ باقی سب چیز اللہ نے زمین میں رکھی۔ ہم جتنی بھی چیزیں ضرورت کی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کا تن تنہا خالق و مالک ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل کو پکارا جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں کو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زمین کا خالق میں ہوں۔ جب یہ اس دنیا میں آئے تو ساری چیزیں یہاں موجود تھیں، ان کے آنے سے پہلے کیا نہیں تھا، یہ آ کر کے اس کو بنا دیے۔ کیا نہیں تھا اس دنیا میں؟ ہر چیز اللہ نے محفوظ موجود رکھی تھی۔ یہ آ کر کیے کیا؟ ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کیا کہا سمجھانے کے لیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں،
سورہ مسائل مفصل ہوگا، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سب مل کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. کتنی عظیم چیز کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. جتنوں کو بھی پکارا جاتا ہے سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، ضعف الطالب والمطلوب. کتنا کمزور ہے. اللہ نے کہا اگر یہ کچھ لے کر بیٹھے مکھی ان کا گل لے کر بھاگ جائے تو یہ مکھی سے بچا نہیں سکتے، نہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں نہ مکھی سے یہ بچا سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کتنا کمزور ہے کہ ایسے کمزور سے مدد مانگ رہا ہے جس کی خود کوئی طاقت نہیں. وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا. یہود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر ہم اس کو عید کا دن منا لیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان فرمایا تو زمین اور آسمان یہ پہلے سے موجود تھا. ہماری ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے موجود تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا مخلوقات کے بارے میں لا یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. ذرے کے برابر. کہیں کا قطمیر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا سب فقیر. جب ان کے پاس کچھ ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، سب فقیر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور مضمون کو صاف کر دیا. نبی جلیل القدر نبی. آج ہمارے یہاں لوگوں نے عقیدہ بنایا ہے نا فلاں کے پاس بڑا بڑی شخصیت، فلاں کو بڑا اختیار، بڑا فلاں کے پاس یہ وہ. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹے کا آسمان بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. اللہ نے بالکل صاف کر دیا کہ کسی کو پکارا نہیں جائے گا، کسی ایک چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ عقیدہ بنایا جائے. اب اگر آدمی ایمان پر محنت کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی مان رہا ہے، اب جیسے دیکھیے ہمارے واقعات کا تردیدی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تردیدی انداز سے پکارنا ہمارے یہاں ایک ہندوستان کے اندر، آپ اس کو دوسرے تناظر میں نہ لیجیے، یہ عقیدے کی اور ایمان کی بات ہے. حاجی تاج اللہ مہاجر مکی گزرے کہ تمام بڑے علماء دیوبند جو ہے کہ پیر تھے. رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، محمود الحسن، یعقوب نانوتوی، سب کے پیر تھے. ان کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا غلام مطلب لازم خدمت کر رہا تھا. ایک مرتبہ پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو پوری پیٹ چھیلی ہوئی تھی، پوری پیٹ چھیلی ہوئی تھی. اب پوچھا یہ کیا ہے تو پورا واقعہ بتایا کہ کمرے سے اچانک اٹھ کر کے گئے. دوسرے ایک ملازم نے پورا واقعہ بتایا کہ حاجی صاحب لیٹے ہوئے تھے، کمرے سے اٹھ کر اچانک گئے اور واپس آئے تو لنگی ہی چھوڑ رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا حاجی حج کرنے کے لیے نہ رہے تو اس میں میرے کچھ مہینے کی تھے. اچانک آنکھ بہت ڈوبنے لگا تو انہوں نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا. میں نے پیٹ لگا کر کے ان کے آنکھ بہت کو نکالا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. میں ابھی تک خالق کی دلیل دے رہا تھا. مدد کرنے والی ذات اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے. اگر اللہ بچانا چاہے تو کوئی ڈبا نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ڈبانا چاہے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی سے جب ان کی اس کے اندر موجود ہے کشتی میں، جب کشتی ٹکمگانے لگی اور بات آئی کہ کون شخص ہے جو اپنے مالک کو چھوڑ کر کے اس کے پیمان کو چھوڑ کر کے کشتی میں سوار.
اس کو کشتی سے اتر جانا ہے ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، کہتے ہیں پرواہ نہ کرو میں ہوں نا۔ یہاں دیکھیے یہ عقیدہ، بچانے والی ذات ایک ذرے کے برابر بھی کسی کا مالک نہیں ہے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، ایمان پر محنت معمولی چیزیں نہیں۔ کوئی چیز اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور حدیث سے ٹکراتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن کی تعلیمات، بچانے والے کا پھر اللہ کی ہے۔ جب آپ کو ڈالا گیا مچھلی کے پیٹ میں اور آپ نے جو الفاظ کہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید درست کرنا ہے تو اس کو پڑھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے تہہ میں، نہ تہہ میں کوئی دیکھنے والا ہے، باہر رہے تو آدمی ہاتھ وغیرہ دے بچانے کے لیے، نہ کوئی آواز سننے والا ہے، اس میں دوسرا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، کس کو پکارا وہاں سے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے مدد فرمائی۔ تو اکیلے اللہ کو پکارنا، اولاد کے ساتھ کسی کو شریک کر کے وسیلہ لگا کر کے پکارنا، اللہ کو اکیلے انبیاء کرام نے پکارا مصیبت میں جب پڑے تو بچانے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، بے معمولی چیزیں نہیں عقیدے کی۔ عقیدہ خالص ہونا چاہیے، اللہ سے عبادت کا مطلب کہ اس کے علاوہ کسی اور سے مانگا نہ جائے، کسی اور کو مشکلات میں پکارا نہ جائے، کسی اور کو مشکل گزار حاجت روا نہ مانا نہ جائے، کسی اور کے سامنے کبھی اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، وہ کہہ کر کے بات آگے بڑھا دوں گا، اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ وہ سب اشیاء جب ہم اللہ کی جناب پہ کھڑے ہو تو رب العالمین سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ اس پیشانی میں اتنے سجدے میں ہی آیا رب العالمین، جتنا تیرا حکم تھا، جتنا تیرے انعامات تھے، جتنا تیرا کرم تھا مالک، اتنے سجدے میں ہی آیا اللہ۔ یہ پیشانی جو ہے اس میں سجدے اتنے نہیں ہیں، لیکن اللہ بے داغ پیشانی لایا ہو، اس کو تیرے سوا کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکایا اللہ، بس اس بے داغ پیشانی کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تیرے رحم کی امید ہے، کبھی اس کو تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا۔ بہت کم سکتی ہے رب العالمین، لیکن بے داغ اور عمل تھوڑا لایا، لیکن خالص تیرے رسول والا، کسی اور والا نہیں۔ تھوڑا چیزیں اب تجھ سے رحم کی امید ہے۔ پہلی چیز ایمان، ویسے بہت ساری چیز خطبے میں آتی رہتی ہے کہ اس کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ کئی خطبے تو صرف ایمان پڑھنا کافی ہے، کیونکہ ساری بحث اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اگر یہ سیدھا ہوتا ہے تو آدمی کی شخصیت بدل جاتی ہے، ایمان معمولی چیز نہیں ہے۔ یا اگر آدمی کے دل میں ہے خوف نکل جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے کس کی بن جاتا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ جل رہی ہے، نمرود سامنے ہے، پوری فوج، کوئی خوف نہیں، کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یا اگر ایمان رہے گا، موت کا خوف، حکومت کا خوف، دشمنوں کا خوف، ہر چیز سے آپ کو باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ جب یہ مانتا ہے ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا، ان کی کیا طاقت ہے کچھ کرنے میں، اس کی نظر ان کے اوپر نہیں رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس آیت پر بڑی محنت کی لوگوں نے، ایک الگ مفہوم ہے۔ سب سے پہلی چیز میں بہت شارٹ میں اختصار سے کہوں، ولی کس کو کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ولایت کا معیار کیا ہے کہ کوئی آدمی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار، دکھاوٹ جو بھی یہ رہے، ہمارے یہاں لوگ اس کو ولی کہیں بس وہ ولی، اور خاص طور سے کرامتیں کو تو کچھ چاہیے، کوئی ہوا میں اڑے، کوئی پانی پہ چلے، کوئی کنویں میں سے ایک ڈول میں پورا پانی لے آئے، کوئی کٹورے میں، پیالے میں، لوٹے میں ساغر لے کر چلا ہے۔ کرامتیں جس کی مشہور ہے اس کو ولی۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا معیار کیا بتایا دیکھیے، سب سے پہلی چیز ولی وہ نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ولیوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ جو گناہ سے ڈرنے والا اور نیکی کو کرنے والا، برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا اور نیکیوں سے محبت کرنے والا متقی آدمی وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ ولی ہے یقینی طور پر، نیک آدمی تو کہہ سکتے ہیں،
حضرت ہمارے یہاں بڑا مزاج ہے، جنازہ اٹھایا بولے بڑا ہلکا تھا، ارے وہ تو جنتی ہے، پھر کوئی خواب بھی دیکھتا رہتا ہے، جبکہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کو پڑھیے، عثمان بن مظعون ایک صحابی ہے، یہ صحابی کون ہے جانتے ہیں؟ یہی تھے اللہ کے نبی سے آ کر اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی کیا میں اپنے مردانہ قوت ختم کر دوں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ نہیں، کہا اس لیے کہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، جب جسم کا تقاضا ہوگا تو شادی کرنا پڑے گا، بیوی بچوں کو رکھنا پڑے گا کیونکہ تقاضے پورے کرنا ہے۔ تو کیا میں اسرائیلیت ختم کر دوں؟ آپ نے منع فرمایا۔ ان کی وفات پر صحابیہ نے کہا تھا جنتی، اللہ کے نبی نے کہا کس بنیاد پر تم گئے؟ کس بنیاد پر گئے ہو؟ بولے اللہ کے رسول عثمان بن مظعون نہ ہو تو کہا کس بنیاد پر گئے ہو تم؟ وہ صحابیہ کہتی ہے اس کے بعد میں نے کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ ہمارے یہاں تو یقینی طور پر لوگ بیان کرنے لگتے ہیں یقینی طور پر، بلکہ ایسا معاملہ ہے کہ مرید اگر جواب نہیں دے رہا ہے منکر نکیر کو تو پیر بھاگ کے اپنے جوابات وہاں پر ان کو جنتی کرانا ہے۔ سنیے اللہ کے نبی کے صحابہ، مسئلہ بڑا مشکل یہ ہے، قرآن و حدیث کا بتانے کا مزاج ہے۔ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی گزرا، اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول گر شخص جو ہے انتہائی باعزت اور انتہائی زبردست انسان، اگر کسی کو کوئی مشورہ دے مشورہ قبول کرے، مجلس میں کوئی بات کہے تو لوگ توجہ سے سنیں، اور اگر کسی مجلس میں چلا جائے تو لوگ اس کو بہتر سے بہتر جگہ بٹھائیں، اور اگر کسی کا رشتہ لے جائے تو رشتہ قبول کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی گزرے، اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی ان کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بات کہے تو مشورہ قبول نہ کرے، بات کہیں مجلس میں تو توجہ سے سنی نہ جائے، اسی جگہ کا مجلس میں حاضر ہو تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، جہاں جگہ ملے بیٹھنا پڑے، اور اگر کہیں رشتہ لے جائے تو رشتہ نہ قبول کرے۔ سنیے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، کس سے پوچھی تھی رائے؟ صحابہ سے۔ یہ سادات اولیاء صحابہ، اولیاء کے سردار ہیں، ان سے پوچھی تھی کہ اس میں کون ہے تمہارے نزدیک عزت والا مقام والا؟ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا وہ جو پہلا شخص جس کے بارے میں تم یہ کہے اگر ایسے لوگوں سے پوری ہوئے زمین بھی بھر جائے تو اللہ کے نزدیک وہ جو دوسرا شخص جس کے بارے میں تم نے کہا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، تم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے دروازے پر کھڑے ہو تو اس کو دروازے پر آگے کھڑا نہ کرے، لیکن اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو نہیں چھوڑے، پوری کرے گا۔ قسم کھا لینا اللہ پر، اگر صحابی نے اللہ پر قسم کھائی تھی اللہ نے پوری کروائی قسم، خیر یقینی چیز پر اگر وہ کہہ لے، اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول تم ان کو اپنے دروازوں میں نہیں کھڑا کرو گے۔ اب ہم نے جن کو ولی بنایا وہ ایسا ہے کہ دل کا حال اندر کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے اس مجلس میں کتنے اللہ کے برگزیدہ ولی بیٹھے ہیں جو راتوں کا توبہ اور استغفار کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کوشش کرنے والے، عمل کرنے والے کتنے اس مجلس میں بیٹھے ہم نہیں جانتے۔ ولی اللہ کا دوست کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کو بڑی شدید محبت ہوتی ہے، اور یہی محبت جب موقع ملے اسے نیکی کرواتی ہے، جب موقع ہو اسے خیر کے کام کرواتی ہے، یہی محبت محبوب کی ناراضگی کے ڈر سے اس کو گناہ سے روک لیتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح غور کیجیے کیوں خوف نہیں ہوتا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو، اتنا دوسروں کی محبت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کے حقیقی درجے تک جاتی ہے، اور دوسروں کا خوف تو ختم ہو چکا رہتا ہے۔ اس کو ایک عقلی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر اللہ کا خوف ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آنکھوں میں آنے والے بات کر رہے اس لیے کہ اللہ کا خوف بہت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے، ایک گلاس لے لیجیے، اپنے اعتبار سے سمجھ لیجیے، گلاس لیجیے، اس میں اگر آدھا گلاس پانی ہے
تو اگر ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جائے گا نا اندر پانی، پاؤ گلاس پانی ہے تو جائے گا. لیکن اگر گلاس بھرا ہوا ہے اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی اس میں جائے گا؟ نہیں جائے گا، پورا باہر گر جائے گا. یہی ہے اولیاء اللہ کے دوستوں کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا ہے، دوسرے کسی خوف کو داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے. وہ ادھر ادھر گر جاتا ہے، اس کے صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے پل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جادوگروں نے. جب جادوگروں سے کہا فرعون نے، پہلے تو کہتے ہیں کہ بتاؤ جادو میں جیت گئے تو کیا رہے گا؟ کہا تم ہمارے ساتھ درباری کرو گے. اور اس کے بعد جب جادوگروں نے دیکھا معجزہ اور ایمان قبول کیا، موسیٰ ہارون کے اوپر ایمان لائے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے ٹانگ کاٹوں گا اور اس کے بعد سولی پر چڑھاؤں گا. یہ ایمان دل میں جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی بھیک نہیں مانگی. اذیت ناک موت کو پڑھی قرآن میں، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کی ٹانگ اپنی سولی پر چڑھاؤں گا. زندگی کی موت نہیں مانگی. آواز معاف کیجیے گا، زندگی کی بھیک نہیں، رحم کی بھیک نہیں مانگی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. چند لمحے ہوئے ہیں دل کے اندر ایمان اترے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ثابت قدمی دے اور اس حالت میں موت دے رب العالمین کہ ہم مسلمان. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وتوفنا مسلمین. قرآن کے الفاظ دیکھیے نمبر پارے کے اندر پوری بحث سے معمولی چیز نہیں. خوف ہر قسم کی دنیا کے اندر ہر قسم کی مصیبت، مصائب، مشکلات، اس سے ردے کا ڈر آ جاتا ہے. بندوں کو پہچانتا ہے ایمان کی بنیاد پر آدمی. دنیا کی ساری مخلوق کو ایمان والا پہچانتا ہے. یہ سب مخلوق ہے، اس سے فائدہ اٹھائے جیسے سامنے جھکے گا نہیں. یہ اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہے. اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، میں کسی اپنے جیسے مخلوق کے سامنے نہیں جھکوں گا، صرف خالق کے سامنے جھکوں گا. یہ ایمان ہے. خود کی بھی معرفت، جتنی چیزیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، لیکن موحد جانتا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو اکیلے اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے پیدا کیا. یہ سارے انبیاء اس کے لیے آئے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے خطاب میں لیے گئے ایک جگہ، تو وہاں پر خطاب میں نے بابا نبی میں ایک جملہ کہا اور اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے، اسی بنیاد پر شخص نے اسلام قبول کیا. میں ان سے سوالات کرتا رہا، میں سمجھ نہیں پایا. میں سمجھ رہا تھا کہ غیر مسلموں سے کچھ روابط رکھتا ہے، لیکن جب اس نے کہا تو کلمہ پڑھا لیجیے تو میں اپنی کیفیت لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کیا تھی میری. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. اس میں نے ایک جملہ حاصل پر میں کہا اسی جملے پر مشرک دنیا کا بیوقوف ترین آدمی ہوتا ہے. قرآن نے کہا قرآن نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بننے والا بیوقوف ہے، موحد عقل مند ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ میرے ماں پر یہ قرآن کا فیصلہ. دیکھیے موحد ترتیب الٹ دیتا ہے، ہر چیز سے لڑتا ہے. سانپ کو دیکھو، ہر فائدہ دینے والی چیز کو پوچھے گا اور ہر نقصان دینے والی. ہم ہمارے یہاں دیکھیے کوئی جب پیسوں کو بھی پوچھتے ہیں اور سانپ کو بھی پوچھتے ہیں، اس کا فائدہ اس کا نقصان، فائدہ دکھا نقصان دکھا دی چکا. موحد کیا ہوتا ہے؟ بہت کم الفاظ میں کہوں گا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے کس کے لیے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، کہ اس میں اتنے زیادہ چرندے پرندے اللہ نے خود کہا یہ جانور بنائے میں نے، تمہارے تابع کیا ہے. یہ درختوں میں لگے ہوئے پھل، یہ بہتے جھرنے، یہ ندیاں، یہ پانی، یہ آبشار، یہ کس کے لیے؟ ساری چیزیں. اگر دنیا میں انسان نہ ہوتا تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ غور کیجیے، یہ سب ہمارے لیے. اور آگے بڑھیے، اللہ نے انبیاء کرام کس کے لیے مبعوث فرمائے؟ اگر دنیا میں گمراہی نہیں ہوتی، ضلالت نہیں ہوتی تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کتابیں کس کے لیے نازل فرمائی؟ ہمارے لیے. انبیاء کو کس کے لیے بھیجا؟ ہمارے لیے. یہ اولیاء سے آگے کی چیز ہے. یہ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے آئے ہیں کس کے لیے؟
اگر دنیا میں گمراہ لوگ نہیں ہوتے، دنیا کے اندر انسان نہیں ہوتے، تو کس کو ہدایت کی طرف، کس کو علمی بات بتاتے، کس کو لوگ رہبری اور رہنمائی پر محنت کرتے؟ کس کے لیے سب؟ یہ ہمارے لیے۔ اور ہم کس کے لیے؟ اکیلے اللہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، یہ درخت شجر بھجر ہمارے لیے، یہ کتابیں ہمارے لیے، یہ انبیاء کرام ہمارے لیے، ہم اکیلے اللہ کے لیے۔ مشرک یہی کرتا ہے، کسی بزرگوں کو دیکھا اس کے سامنے جھک گیا، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بلا باپ کے ہے اللہ کا بیٹا مان لیا، کہیں درجہ کو دیکھا، کہیں پانی میں شفا دیکھا، اس کے سامنے جھک گئے، مخلوق کے سامنے۔ یہ سب ہمارے لیے، ہم اکیلے اللہ کے لیے۔ یہ پہلی چیز ایمان چیزوں کی معرفت دیتی ہے، خود کی پہچان دیتی ہے، خالق کی پہچان اللہ کی عظمت جانتا ہے۔ فقیروں سے نہیں مانتا ہے، کس سے مانتا ہے جانتے ہو؟ فقیروں سے نہیں، اس سے مانتا ہے جو بے جان جانوروں کے لیے دیتا ہے۔ ایک نہیں، بعض جانور ایک وقت میں 6 7 7 10 بچے پیدا کرتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں ان کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو بھی اس کو دیتا ہے جو مانگنا نہیں جانتے، جو دماغ نہیں رکھتے، جو علم نہیں جانتے، اس رسان سے اس کو مانتا ہے۔ وہ ایسی مخلوقات جن کو کبھی ڈانٹنا کی ضرورت نہیں، دوا کی ضرورت نہیں، ان کو شفا دیتا ہے، اس سے شفا مانگتا ہے۔ کس سے؟ خالق کو پہچانتا ہے۔ وہ فقیروں سے نہیں مانگتا کہ اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو، کس سے مانگتا ہے؟ کس سے؟ اللہ کے نبی نے کہا پورے دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سب اپنی ضرورتیں پوری مانگے، اللہ سب کو پورا کر دے گے، تو اس کے خزانے میں اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سوئی۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم خزانوں کے رب وہ مانتا ہے۔ وہ جس نے جب حکومت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، آج تک دنیا کی ٹیکنالوجی لے آج تک کسی کو ایسی حکومت نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا، بڑھاپے میں ابراہیم کو اولاد دی، اور کیسی 2 نسل چلی اس میں، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، 18 سال کی بیماری کے بعد حضرت ایوب کو شفا دی، جس نے موسیٰ کلیم کی پوری قوم کو بنا کاروبار بنا کھیتی باڑی کے مسلوہ اتارا، اور 1-2 روز میں ہی طویل مدت تک کھلایا پلایا۔ ایک پتھر میں سے پانی کے چشمے جس نے جاری کیے، وہ شریک اللہ کی عظمت نہیں جانتا، اسی لیے ان فقیروں سے مانگ رہا ہے۔ تو مشرک نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، نہ مخلوق کو پہچانتا ہے، نہ خالق کو۔ ایمان تینوں چیزوں کی معرفت دیتا ہے۔ اپنی پہچان کسی اور کے سامنے کبھی یہ سر نہ جھکے گا، نہ کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے۔ خدا ہمارے جیسی مخلوق ہے، یہ کمزور ہے، یہ ہمارے لیے، ہم اس کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے۔ اور اس کو پیدا کرنے والا، اس کا جو خالق ہے، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے اختیار کو وہی جانتا ہے۔ اگلے پر ایک جملہ کہہ کر کے اپنی بات سمیٹ کو وقت گزارتا ہوں۔ اب ایمان پر باتیں کرنا کامیاب کون ہے؟ اب صرف یہ نہیں ہے، نبی پر ایمان۔ اب نبی پر ایمان ہمارے یہاں کیسے آتے ہیں؟ نبی پر ایمان، نبی کی سب باتوں کو ماننا۔ کیسے ماننا؟ جیسے میں نے کہا اللہ کو ایسے ماننا کہ سارے معبودان باتیں کہتا لا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، ایسے رسول کو ماننا ہے۔ بس ایک حدیث بیان کرنے کے بعد ختم کروں گا۔ ہمارے یہاں رسول کی بات آتی ہے، ارے بھلا کہ وہ نبی کے خلاف بولے گی۔ اتنے بڑے بڑے علماء، معمولی چیز نہیں ہے، رسالت پر ایمان کیا ان کو نہیں سمجھتا ہے کیا؟ ان کو سمجھتا ہے بہت سارا، اللہ کو نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت نمونہ ان کو بنائے گا محمد رسول اللہ کو، ان کو نہیں بنایا جن کو تم نے بنایا۔ آپ نے کبھی سوچا؟ سنو، نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے اب صرف نبی کی اتباع کی جائے گی۔ نبی کی کتاب کے سامنے کسی کی کتاب نہیں، نبی کی تعلیم کے سامنے کسی کی تعلیم نہیں، نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تورات کی کچھ آیات آگے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی کے سینے کا
رنگ بدل گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روکا. آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ نے چہرے انور کو دیکھا تو لال غصے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، سنو اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنا ہوتی. نبی کے بعد ان کے سامنے دوسرا نبی نہیں چلے گا. ہم تو علماء کو، محدث کو، امام کو چلا رہے ہیں. معاف کیجیے معمولی ایمان قد افلح المؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ آخری جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ پڑھ کے اور اس کے الگ فضائل ہیں. اس دعا کے الگ فضائل ہیں. یہ دعا ہے باقاعدہ. آپ نے کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا، راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر. اب رنگ کی طرح سے نہیں ہو کہ راضی ہو، بس سب کچھ عطا کرنے والا یہ ہے. اور اسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر ہمارے آئے نا غیر مسلموں کو رسول بناتے ہیں. RSS والے دیکھو ایسا ہے، یہ دیکھو متحدہ BJP والے انگریز کا کھوئے ادھر ایسا سکندر ڈپریشن میں کوئی قوم کو لے کر جا رہے ہیں. اس کو اور نمونہ اسلام کافی ہے، اس کی تعلیمات یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اکثر انشاءاللہ کبھی موقع رہا کہ واٹسپ کے ذریعے جو ہو رہا ہے اس پر اس کی تفصیل بیان کروں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہماری قوم کی اصلاح کے لیے اسلام کافی ہے. وبمحمد نبی، اور نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ایک تجھ کو دیکھا اب نظریں کہیں رکتی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلطان تم ہی بزرگوں کی سب کہ اسوہ نمونہ تجھ سے زیادہ کامل ذات کسی کی نہیں. ایمان کیا ہے؟ اب اتنا آدمی یہ بھی کر رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، دوسروں کو بھی مان رہا ہے، نبی کو بھی مان رہا ہے، اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسروں کو اسوہ نمونہ بنا رہا ہے. نقص ہے ایمان میں. کامل ایمان کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات جو ہے رسول پر ایمان انشاءاللہ وزیر آیتال توفیق دے گا اللہ تعالیٰ تو بیان کریں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم کو چاہیے قرآن کا جو دیا ہوا فارمیٹ ہے، جو دیا ہوا ساختہ ہے، اس کو اپنائیں. میں نے بالکل ابتدا میں کہا یہ جو آیتیں ہیں المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے مومنون کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہمارا. ہماری شخصیت بہترین ہو رہی، یہ تفصیل ہے اس کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و امان بنا دے. اللہ تم نے جو احکامات نازل فرمائے رب العالمین اس کے اوپر عمل کرنے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ نازل کردہ احکامات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. نبی کی حقیقی محبت دے رب العالمین، نبی کی اطاعت کی توفیق دے رب العالمین. تو ہدایت دینے والا ہے اللہ، نیکیوں کی ہدایت دے رب العالمین. تو گناہ سے روکنے والا ہے رب العالمین. ہم کو گناہوں سے بچا لے رب العالمین. الہ العالمین اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہمیں گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. اے اللہ نیکیوں سے محبت جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما رب العالمین. الہ العالمین بڑے مشکل حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے. اے اللہ مدد فرما، رحم فرما. اے اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین. صحیح راستے کے انتخاب کی توفیق دے. بلا شبہ کوئی ہدایت دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے رب العالمین. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم بالقرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.